اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا وہ دردناک منظر سنانے جا رہے ہیں۔ وہ لمحہ جب امام حسین علیہ السلام کا جوان سال بیٹا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ تصویر باپ کی آنکھوں کے سامنے نیزہ کھا کر گرا۔ یہ صرف ایک شہادت کی داستان نہیں، یہ ایک باپ کا کلیجہ ٹوٹنے کی آواز ہے۔ اسے آخر تک سنیے گا تاکہ آپ بھی جان سکے کہ علی اکبر کون تھے اور کیسے مرنے کے بعد بھی زندہ رہ گئے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، وہ نام جسے سن کر مدینہ کی فضاؤں میں درود کی خوشبو بکھر جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے جب مدینہ والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی تو علی اکبر علیہ السلام کو دیکھتے۔ چہرہ نبی کا، آواز نبی کی، چال نبی کی، رفتار، انداز، لب و لہجہ، سب محمد کا عکس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کائنات جس چہرے کو سب سے زیادہ مشابہ دیکھتی تھی وہ علی اکبر علیہ السلام تھے۔ آیت ہے کہ جب مدینہ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام اذان دیا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان پھر سے سنائی دے رہی ہے۔ نرم لہجہ، اونچا ایمان، پر نور آواز، جب اللہ اکبر کہتے تو فرشتے بھی رک جاتے۔ بی بی رباب علیہ السلام جب بیٹے کی اذان سنتی تو سر جھکا کر کہتی یا رب میرے بیٹے کی آواز کو کربلا تک سلامت رکھ۔ حضرت علی اکبر کی پرورش مولا حسین اور بی بی رباب نے نہیں کی بلکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے انہیں اپنے ہاتھوں سے گود میں پال کر بڑا کیا اور حضرت علی علیہ السلام نے بچپن میں اپنی گود میں بٹھا کر علم و حلم سکھایا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے علی اکبر صرف بھتیجے نہ تھے بلکہ ان کا دل، ان کی آنکھوں کا نور اور ان کی امید تھے۔ کہا جاتا ہے جب بھی بی بی زینب علیہ السلام غم میں ہوتی تو علی اکبر علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر سکون پاتی۔ کربلا کے وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عمر تقریباً 18 سال تھی، مگر جس جوان نے 18 برس میں اتنی عقل، حلم، غیرت اور شجاعت سمیٹی، ایسا صرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ نہایت خوش اخلاق، خوش صورت، فصیح الکلام اور عبادت گزار تھے۔ ان کی جوانی میں وہ کوشش تھی جس سے دشمن بھی انکار نہ کر سکا۔ کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام ہر لمحہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ ہر رات جب امام دعا کرتے تو علی اکبر خاموشی سے پہرا دیتے۔ امام حسین علیہ السلام اکثر فرماتے اے میرے علی اکبر، تم میرے بعد میری امت کے لیے مثال ہو۔ جب کربلا کے میدان میں دشمنوں کی تعداد بڑھتی گئی تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے گھوڑے کو بار بار تیز کیا اور فرمایا بابا ہمیں ان لوگوں سے کیا ڈر جو دنیا کے عوض آخرت بیچ چکے۔ عاشور کی رات جیسے ہی گزر گئی تو صبح عاشور حضرت علی اکبر نے اذان دی اور یہ کربلا میں اذان محمد کا آخری عکس تھا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو امام حسین علیہ السلام نے رخسار پر ہاتھ رکھا اور رو پڑے۔ فرمایا اے بیٹے، لوگ کہتے تھے تو میرے نانا جیسا ہے، آج تجھے سن کر میرا دل گواہی دے رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب تمام اصحاب شہید ہو چکے تو علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا بابا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے۔ امام کا جسم کانپ گیا، پیشانی پر پسینہ، آنسو رخساروں سے گرنے لگے۔ فرمایا بیٹے تو میری پیٹھ کا سہارا ہے،
تو چلا گیا تو زینب کا کیا ہوگا؟ سکینہ کس کو بھائی کہے گی؟ مگر علی اکبر علیہ السلام نے خنجر چوم کر کہا، بابا اگر جان دینا کربلا کی قیمت ہے تو علی اکبر اپنا سب کچھ وارنے کو تیار ہے۔ جب اذن میدان ملا تو حضرت علی اکبر دشمنوں کے بیچ میں اس جلال سے داخل ہوئے کہ یزیدی لشکر کی صفیں لرزنے لگی۔ ایک ایک کر کے درجنوں دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ دشمن کہتا، ہمیں ایسا لگتا ہے گویا خود محمد میدان میں اتر آئے ہو۔ گرمی کی شدت، پیاس کی تکلیف، گر علی اکبر کی تلوار تھمی نہیں۔ واپس آ کر امام سے عرض کیا، بابا پیاس سے زبان خشک ہے، کیا کوئی گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ امام نے اپنے حلق کو دکھا کر کہا، بیٹے تو اگر پیاسا ہے تو تیرے بابا کا حلق تو خشک ہو چکا ہے۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے۔ اس بار کئی دشمنوں نے مل کر حملہ کیا۔ ایک نیزہ سینے میں پیوست ہوا، علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی، بابا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ امام دوڑتے ہوئے پہنچے بیٹے کے لاشے کے پاس۔ بیٹا یہ بھی ساتھ لے چل، یہ دنیا تیرے بغیر اجڑی اجڑی لگتی ہے۔ روایت ہے کہ جب لاشا واپس لایا گیا تو بی بی زینب علیہ السلام خیمے سے باہر نکل آئی۔ لاشے پر پہنچ کر کہا، اکبر جسے میں نے گود میں پالا آج اسے تلواروں نے چیر دیا۔ علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ فرمایا، بیٹا تیرا بابا تجھ سے راضی ہے، قیامت میں نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بازو چومیں گے۔ اے جوانو، اگر زندگی میں مقصد ڈھونڈنا ہے تو علی اکبر کے جیسا بنو۔ اگر اذان دینی ہے تو دل کو محمد کے نور سے بھرو۔ اگر قربانی دینی ہے تو حسین کے لیے جان، خواب، جذبہ سب وار دو، کیونکہ علی اکبر نے یہ سکھایا ہے، جوانی وفا کے لیے ہے اور حسین حقیقت